سورہ اعراف مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ مکی صورتوں سے مراد ہے جن کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا، اور مدنی صورتوں سے مراد ہے کہ جن کا نزول ہجرت کے بعد ہوا۔ ہجرت کے بعد جن صورتوں کا نزول ہوا، چاہے مکہ شریف میں ہو، چاہے مینا عرفات مزدلفہ میں نزول ہوا، چاہے بدر کے مقام پر، چاہے حنین کے مقام پر، چاہے احد کے مقام پر، تمام وہ صورتیں اور آیتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہتے ہیں۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اسے اعراف کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان مقام اعراف پر ہوں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ اعراف ہے۔ اس میں 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں جو مکی صورتوں میں مضامین ہوتے ہیں وہی مضامین اس سورہ مبارکہ میں ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کے اور پچھلی قوموں کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ باقی جنت کی نعمتوں کا بیان، جہنم کے عذاب کا ذکر، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی الہ خدا معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود سمجھنا شرک ہے، تو مشرکین کی مذمت، بتوں کی مذمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس بات پر دلائل، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس بات پر دلائل، یہ مکی صورتوں کا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم صاد، یہ الگ الگ حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا معنی الگ الگ حروف، الف سے کس طرف اشارہ ہے، لام سے کس طرف اشارہ ہے، میم اور صاد سے کیا مراد ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، جس پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس کے معنی پر غور و فکر ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جو باتیں غور و فکر کرنے کی ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے، جن باتوں پر ایمان لانا ہے ان پر بندہ ایمان لائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا اب عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے کہ جو باتیں غور و فکر کی ہیں انسان اس پر غور و فکر کرتا نہیں، اور جو باتیں غور و فکر کی نہیں اس پر بحث کی جاتی ہے۔ تقدیر کے مسئلے پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ تو تقدیر کے مسئلے پر ایمان لانے کا حکم ہے، اس پر غور و فکر کرنا، بحث کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، غور و فکر کس چیز پر کرنا ہے؟ آج سارے دن میں نے رب کو راضی کرنے والے کون سے کام کیے، آج مجھ سے جو گناہ ہوئے یہ گناہ کیوں ہوئے۔ سچی پکی بندہ توبہ کرے، آخرت کی تیاری کی فکر کرے، تو توجہ اس پر دینی ہے کہ لوگ جو ہے تقدیر کے مسئلے میں الجھتے ہیں اور بسا اوقات انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقدیر کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے انہیں منع فرما دیا، فرمایا تقدیر کے مسئلے پر بحث نہ کرو۔
تو جب صدیق اکبر اور حضرت عمر اس پر گفتگو کرنے سے منع کر دیے گئے تو میرا اور آپ کا کیا شمار ہوتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر غور و فکر مت کرو، اللہ کی قدرت پر اور اس کی مخلوقات پر غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی ذات پر غور و فکر کرو گے، تمہیں شیطان کافر بنا دے گا، گمراہ کر دے گا۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ تم غور کرو آسمان کس نے بنایا، کتنا پیارا بنایا، سبحان اللہ۔ زمین پر غور و فکر کرو، تو اس غور و فکر کی رسول اللہ نے اجازت دی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو، تمہیں رب کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی صفات کا ادراک ہوگا، معرفت حاصل ہوگی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ تم غور و فکر کر رہے ہو اور شیطان تمہیں یہ سوال کرے کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو فرمایا کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اس کا جواب بھی نہیں دینا اور نہ اس پر ڈسکس کرنی ہے۔ تو جو باتیں غور کرنے کی ہیں انہی پہ انسان غور کرے تو اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات بچے ایسا سوال کر لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اس پر اگر مزید غور کرے گا تو اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا، تو ہم ٹوک دیتے ہیں، ہم فرماتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا سوال مت کرنا، چلو چھوڑو اس بات کو، کیونکہ معلوم ہے کہ اس کا سوال ایسا ہے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرے گا تو اس کا ذہن جو ہے اس کا متحمل نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ان اقدامات کا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو الف لام میم صاد یہ غور و فکر کے لیے نہیں ہے، یہ اس بات کے لیے ہے کہ ہمارا ایمان ہے جو رب نے فرمایا وہ حق فرمایا، اور اس کے جو بھی معنی ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ کتاب، یہ کتاب ہے انزل الیک، آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کا جی اس سے نہ رکے، یعنی آپ اپنے سینے میں تنگی اور رنج محسوس نہ کریں اس خیال سے کہ شاید لوگ نہ مانیں اور اس پر اعتراض کریں اور اس کی تکذیب کے در پہ ہوں، چونکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے مکی دور کے اندر اور اس کا نمبر 39 ہے، اور مکی دور میں 80 سے اوپر صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار جو ہیں وہ اسلام کے خلاف اٹھتے جا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ رنج نہ کریں، ایسا ہوگا، لیکن آپ کا جو مشن ہے وہ صرف اور صرف نصیحت کرنا ہے، جو ایمان نہیں لائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ لِتُنذِرَ بِهِ، یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ کتاب نصیحت سارے جہاں کے لیے ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مومنین کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس سے صحیح طور پر فائدہ صرف اور صرف مومنین اٹھاتے ہیں۔ اتبعوا، اے لوگوں پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ حضرت امام زجاج فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے قرآن کی پیروی کرو، اور جو چیز رسول اللہ لائے اس میں رسول اللہ کی فرمانبرداری کرو، کیونکہ رسول اللہ کا بھی فرمان اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن نے بیان کیا کہ جو رسول اللہ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔
ولا تتبعوا، اور تم پیروی نہ کرو، من دونہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، دوستوں کی۔ لفظ دون جو ہے یہ غیر کے معنی میں بھی آتا ہے، الہ کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن دون اللہ، من دون اللہ، یہ لفظ اللہ کے دشمنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من دون اللہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دشمنوں کے لیے۔ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے لیے من دون اللہ کا لفظ نہیں آتا۔ دون جو ہے وہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے کٹا ہوا ہو، جس کا تعلق اللہ سے منقطع ہو۔ تو ولا تتبعوا من دونہ، تم پیروی نہ کرو، من دونہ، اللہ کے علاوہ، یعنی ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو اللہ کے مخالف ہیں۔ اولیاء، اپنے تمہارے جو دوست ہیں، حقیقت میں تم نے انہیں اپنا دوست سمجھا ہے، لیکن وہ اللہ کے دشمن ہیں، یعنی مشرکین، شیاطین، یہودی، عیسائی، جتنے بھی کفار ہیں، بدعقیدہ ہیں، ایسے لوگوں کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم سمجھتے ہو، تمہارا سمجھنے کا ذہن بالکل نہیں، بات کو تم بہت تھوڑا سمجھتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کر دیں، فجاءها بأسنا بیاتن، بیاتن رات، تو ہمارا عذاب ان کے پاس رات کو آیا، او ہم قائلون، یا وہ اس وقت دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ قائلون قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو غفلت کے ساتھ سو رہے تھے۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس میں درس یہ ہے کہ اے دشمنان اسلام، اے کافروں، اے مشرکوں، تم امن اور راحت کے اسباب کو دیکھ کر مغرور نہ ہو، کیونکہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے اچانک آتا ہے۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا عذاب اچانک آیا ہے۔ تو صحت، تندرستی، راحت، امن، دولت، نعمتوں کو دیکھ کر تم غرور نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کی پکڑ سے باہر ہو، یا یہ نہ سمجھو کہ اللہ راضی ہے۔ اس کا عذاب اچانک آتا ہے، اور یہ طریقہ قانون قدرت ہے کہ جس پر عذاب آنا ہوتا ہے اسے پہلے غافل کر دیا جاتا ہے، یعنی پھر گناہوں پر جو جھنجھوڑا جاتا ہے وہ جھنجھوڑنا بند کر دیا جاتا ہے، پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں، اور انسان بالکل اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، اور پھر رب کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ فما کان دعواہم، تو ان کے منہ سے کچھ بھی نہ نکلا، اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے صرف یہی کہا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے اقرار کیا، اور اتنا نکل سکا ان کی زبان سے کہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ اس وقت انہوں نے گناہوں کا اعتراف کیا، مگر اس وقت اعتراف کرنے، معافی مانگنے، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ہم ان امتوں سے پوچھیں گے کہ کیا رسولوں نے تمہیں حق بات بتائی، کیا تمہیں ہدایت کی باتیں رسولوں نے بتائیں؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کیا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ کہ قیامت کے دن سوال ہونا ہے،
اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. یہ سوال و جواب مشرکین کافروں کو شرمندہ کرنے کے لیے ہوں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ضرور بضرور ہم انہیں بیان کر دیں گے اپنے علم سے، یعنی ہم بتا دیں گے کہ رسولوں نے کیا کہا تھا اور تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہ تھے، یعنی جو تم نے کیا ہم دیکھ رہے تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن وزن ہونا یہ حق ہے. میزان عمل میں اعمال کا وزن ضرور ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کیا وہ عالم ہوگا کہ جب انسان کو ایک ایک نیکی کی قدر پیدا ہوگی، اتنی قدر پیدا ہوگی کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ ایک سبحان اللہ کی نیکی اگر تجھے چاہیے اور تیرے پاس پوری دنیا کے برابر سونا ہو، پوری دنیا سونے سے بھری ہوئی ہو، اتنا سونا ہو، تو کیا تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لے لے گا سونا دے کر؟ تو اس وقت نیکیوں کی ایسی قدر و قیمت پیدا ہوگی، وہ کہے گا ایک دنیا کیا، اگر 10 دنیا کے برابر بھی سونا ہو تو میں ایک سبحان اللہ لینا پسند کروں گا. آج تو غفلت میں ایام گزر جاتے ہیں، لیکن وہاں بڑی قدر ہوگی. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے پلے بھاری ہوئے، یعنی جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا، نیکیاں زیادہ ہوئیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے، یعنی نیکیاں کم ہوئیں، خالی ہوا نامہ اعمال نیکیوں سے، تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے انہیں یہ سزا دی جائے گی کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ضرور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معائش، زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، یعنی تمہیں جو چیز کی ضرورت تھی وہ عطا کی. تمہارے جسم کے لیے جن وٹامن، جس کیمیکل کی ضرورت تھی اللہ نے سبزیوں میں پیدا کیے، پھلوں میں پیدا کیے، اناج میں پیدا کیے. تمہیں آکسیجن کی ضرورت بہت تھی تو تمہیں وافر مقدار میں آکسیجن عطا فرمائے. آکسیجن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ سونے سے بھی مہنگی ہوتی، بلکہ اگر یہ کہا جاتا کہ آپ اپنی ساری زندگی کی کمائی دے دیں تو آپ کو 1 مہینے کی آکسیجن ملے گی، تو آکسیجن ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے. لیکن رب العالمین نے اسے ایسا پیدا فرمایا کہ کسی کا سانس لینا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. پھر نمک کتنی ضروری چیز ہے، پانی کتنی ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں پیدا فرمائے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معائش، زندگی گزارنے کے اسباب بنائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری ناشکریوں کو معاف فرما. کتنی بڑی ناشکری ہے کہ رب نے اتنی نعمتیں دی اور اس کا کہنا نہ مانا جائے، اور اس کے دشمن شیطان کا کہنا مانا جائے.
اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ انسان رب کے حکم کے مقابلے میں ان دنیا داروں کی حکم کو فوقیت دے کہ جو اسی کی طرح بندے ہیں، مالدار، دنیا دار، سیٹھ۔ وہ رب جو اتنی نعمتیں دے رہا، وہ فرماتا ہے جھوٹ مت بولنا، اس کے حبیب فرماتے ہیں جھوٹ مت بولنا، اور سیٹھ کہتا ہے جھوٹ بولو، تو وہ کہتا ہے کہ میں سیٹھ کی بات مانوں گا۔ یعنی گویا کہ رب کے حکم پر فوقیت سیٹھ کی بات کو دے رہا ہے۔ کتنا انسان نادان ہے، کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر تجھے ضرر پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دنیا کے سارے لوگ مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ہر قسم کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں، شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رب کی نافرمانی نہ ہو، اور شکر کے لیے نعمت کی قدر بھی بہت ضروری ہے۔ نعمت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ ذہن پر یہ بات آ جائے کہ مجھ پر میرے رب کا بڑا کرم ہے، بہت نعمتیں میرے رب نے مجھے دی ہیں۔ یہ تصور جب تک نہیں بنے گا بندہ شاکر نہیں ہو سکتا، بندہ شاکر نہیں ہو سکتا۔ یعنی رب کی نعمتوں کی وہ قدر کرے اور یہ تصور کرے کہ مجھے رب نے بہت عطا فرمایا۔ یہ وصف کیسے ملے گا؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ کوشش کیا ہے؟ مسلسل اس کے لیے کوشش کی جائے۔ یعنی ہاسپٹلوں میں انسان جائے، قبرستان میں جائے، غریب آبادیوں میں جائے اور اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھے، پریشان حال لوگوں کو دیکھے، اور پھر اپنے اوپر قیاس کرے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا عطا فرمایا ہے۔ تو پھر شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اور یہ شکر کا مادہ بڑھتا جائے گا۔ پھر ایسی کیفیات پیدا ہوں گی کہ آدمی زبان سے نہ بھی کہے تو ذہن شکر کر رہا ہوگا۔ لیکن کتنی پیاری دعا سکھائی گئی کہ فرمایا کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جس بیماری میں مبتلا کیا، اس بیماری میں، اس مصیبت میں مجھے مبتلا نہیں کیا۔ یعنی جس مصیبت میں یہ مبتلا ہے اللہ کا شکر ہے میں مبتلا نہیں ہوں۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں مجھے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی کروڑوں لوگوں سے ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے اسے یہ مصیبت کبھی نہیں آئے گی۔ دیکھا آپ نے، یہ شکر کی برکت ہے کہ اس نے شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ مصیبت نہیں آئی، اور پھر اس نے شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کروڑوں لوگوں سے بہتر رکھا ہے۔ تو اس شکر کی برکت رسول اللہ نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اسے یہ مرض، اسے یہ مصیبت نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کو ایک بیماری ہوئی تو طبیبوں نے کہا یہ طاعون ہے، تو آپ نے اشارے سے کہا کہ مجھے طاعون کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ طاعون کے ایک مریض کو دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھی ہے، اور میرے آقا نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس دعا کو حاصل کر لیں، اسے یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے، مگر اسے اتنی آواز سے نہیں پڑھنا کہ مریض جو اس دعا کے معنی جانتا ہو اس تک آواز پہنچے، کیونکہ وہ ذرا عجیب سا فیل کرے گا۔ تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود سن لیں۔
الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ دعا ہم یاد کر لیں. کسی بیمار کو دیکھیں، کسی پریشان حال کو دیکھیں، کسی مقروض کو دیکھیں، کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو اسے دیکھ کر پڑھیں. ہاں، بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو اصل میں بیماری نہیں ہے، وہ کسی بیماری کا پتہ دیتی ہیں. مثلا بخار ہے تو بخار فی نفسی کوئی بیماری نہیں ہے. بخار تو ہمیں خبردار کر دیتا ہے، یہ تو یوں سمجھیے خطرے کا الارم ہے. وہ بتاتا ہے کہ جسم کے اندر انفیکشن ہے، اس کا چیک اپ کروایا جائے اور اس کا علاج کروایا جائے. تو اگر کسی نے بخار کے مریض کو دیکھ کر پڑھ لیا تو پھر ہوگا یہ کہ اسے بخار کبھی نہیں آئے گا. اور جب بخار نہیں آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے جسم کے اندر بیماریاں پلتی رہیں گی، اور جب آخری اسٹیج آئے گا تب اسے خبر ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے بخار، کہ جو اندر کی کیفیات کو بتا دیتا ہے. اسی طرح خارش کے متعلق فرمایا گیا کہ خارش بھی ایسا ہی مرض ہے کہ جو اصل میں کوئی بیماری نہیں، وہ اندرونی بیماریوں کو ظاہر کرتا ہے. بسا اوقات وہ اندرونی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. اور تیسرا فرمایا آشوب چشم، جو آنکھیں دکھ آتی ہیں اور وہ لال ہو جاتی ہیں، تو فرمایا کہ اس سے اندھا پن نہیں ہوتا، انسان نابینا نہیں ہوتا. تو مراد یہ ہے کہ یہ تین بیماریاں مصیبت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی مصیبتوں کو دور کرنے والی ہیں. تو یہ دعا کس کو ہمیں دیکھ کر پڑھنی ہے؟ مصیبت زدہ کو دیکھ کر. تو بزرگوں نے فرمایا بخار والا مصیبت زدہ نہیں ہے، آشوب چشم والا مصیبت زدہ نہیں ہے، خارش والا مصیبت زدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو گویا کہ اس کے جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنی ہے، اور یہ مصیبت زدہ نہیں ہے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ ہماری ناشکریوں کو معاف فرما.